معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں، باب نمبر 14، لاہور ڈویژن، سب ہیڈنگ کیول کرشن تولا۔ میں 1936 میں شیخو پورہ میں پیدا ہوا۔ ہمارا گھر شیخو پورہ کی اوانا دی گلی میں تھا۔ یہ گلی مکمل طور پر بند تھی۔ ہمارا ہمسایہ ایک مسلمان وکیل تھا جس کا نام میں اب یاد نہیں کر سکتا۔ حالات نہایت پرامن اور دوستانہ تھے۔ ہم گلی محلوں میں آزادانہ کھیلتے پھرتے تھے۔ کوئی بھی مذہبی اختلاف کے بارے میں نہیں سوچتا تھا۔ میرے والد لالا رام رکھا مل آڑتی تھے۔ ہمارا کاروبار کافی منافع میں جا رہا تھا۔ گڑبڑ اچانک شروع ہوئی۔ یہ پنجاب باؤنڈری فورس میں شامل بلوچ رجمنٹ کے سپاہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اکسایا۔ ایک دم سراسیمگی پھیل گئی کیونکہ مختلف جتھوں نے ہندوؤں اور سکھوں کو چورے گھونپنا اور لوٹنا شروع کر دیا۔ یہ یقیناً بہت افسوسناک تجربہ تھا کیونکہ ہجوم مردوں اور عورتوں کا تعاقب کر کے انہیں بے دردی سے قتل کر دیتا تھا۔ ہم نے فوراً اگلی صبح اپنا مکان چھوڑا اور کسی محفوظ مقام پر پناہ لے لی۔ ہم نے ہندوؤں اور سکھوں کو ریلوے اسٹیشن یا سردار آتما سنگھ کی رائس مل کی طرف بھاگتے دیکھا۔ یہ ایک بڑا احاطہ تھا۔ میرے خیال میں وہاں ہزاروں افراد نے پناہ لی۔ فوج نے مل کو گھیرے میں لے کر مشین گنیں سیدھی کر لیں اور ہندوؤں اور سکھوں کو ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا اور کہا کہ تمام سونا زیورات اور نقدی جمع کرا دی جائے۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر ہم تعاون کریں گے تو فوجی ہمیں ہندوؤں اور سکھوں کے پناہ گزین کیمپ میں بحفاظت بھجوا دیں گے۔ سونے اور چاندی کے زیورات کا بڑا ڈھیر وہ لوگ ساتھ لے گئے۔ کچھ جرائم پیشہ عناصر نے نوجوان خواتین سے زیادتی کرنا شروع کر دی۔ ایک فوجی نے سکھ لڑکی کو گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کی لیکن اس کے بھائیوں نے فوجی کو پکڑ کر مار ڈالا۔ بس پھر تو مشین گنیں حرکت میں آ گئی۔ فائرنگ کا نشانہ بننے والے جہاں کھڑے تھے وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ہر طرف خوف و ہراس تھا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میرے والد ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگے جبکہ میں اور میری والدہ جن کی گود میں میری 6 مہینے کی بہن تھی مخالف سمت کی طرف دوڑے۔ میرے والد کو ہزاروں دیگر افراد کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور ہجوم کسی کو نہیں بخش رہا تھا۔ خوش قسمتی سے میری شیرخوار بہن کو کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ زمین پر گر گئی اور ارد گرد پڑا خون چاٹ کر زندہ رہ گئی۔ کسی نے اسے اٹھا کر امرتسر پہنچا دیا جہاں ہم دوبارہ اس سے مل گئے۔ اب وہ انڈین ایئر فورس میں ملازم ہے۔ میری ماں اور میرے پیچھے بھی کچھ لوگ لگے ہوئے تھے لیکن مشرقی پنجاب سے آنے والے ایک مسلمان مہاجر نے ہمیں بچا لیا۔ اس نے کسی کو ہماری جان نہ لینے دی۔ پھر وہ ہمیں ایک پناہ گزین کیمپ میں چھوڑ گیا۔ شیخو پورے میں 15,000 غیر مسلم مارے گئے تھے۔ میں اپنے تصور میں آج بھی سردار آتما سنگھ کی مل کے اندر اور اس کے باہر پڑی لاشیں دیکھ سکتا ہوں۔ مشین گن کی فائرنگ سے خون پانی کی طرح بہنے لگا تھا۔ ہم پناہ گزین کیمپ میں ہی مقیم تھے جب پنڈت جواہر لال نہرو شیخو پورہ آئے۔ انہوں نے المناک تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے بعد ہمیں ٹرین میں سوار کرا دیا گیا جس میں سینکڑوں افراد بیٹھے تھے جن میں سے کئی زخمی تھے۔ یہ ایک سست رفتار سفر تھا۔ پہلے ہم لاہور پہنچے، پھر کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد امرتسر آ گئے۔ امرتسر میں ہم اپنے والد کو ڈھونڈتے رہے۔ کسی نے بتایا کہ آخری بار انہیں اسٹیشن کی طرف بھاگتے دیکھا گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس نے
میرے والد کی لاش دیکھی تھی۔ امرتسر میں مکمل طور پر بد نظمی پھیلی ہوئی تھی۔ بہرحال ہم انہیں دوبارہ کبھی نہیں دیکھ سکے۔ میں آج بھی ان کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ بہت شفیق انسان تھے اور مسلمان بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ البتہ اپنی ننھی بہن کو زندہ پا کر ہمارے دلوں کو کچھ سکون ملا۔ مجھے پتہ چلا کہ حملہ کرنے والے ہمارے علاقے کے مسلمان ارائیں تھے۔ میں وہ قتل عام کبھی نہیں بھلا سکتا۔ سب ہیڈنگ: چودھری نذیر احمد ورک۔ چونکہ شیخو پورہ میں ہندوؤں اور سکھوں کا قتل عام ایک بدنام واقعہ تھا، لہٰذا ہم نے کسی ایسے مسلمان کی تلاش شروع کی جو ایسے واقعات کا عینی شاہد ہو۔ چودھری نذیر احمد نے 9 عمری میں اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ واقعات دیکھے تھے۔ احمد سلیم اور میں نے 30 دسمبر 2005 کو ان کا انٹرویو کیا تھا۔ گفتگو کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ میں شیخو پورہ کے قدیم حصے میں 18 جنوری 1935 کو پیدا ہوا۔ میں 1947 میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں 7ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ یہ ایک چھوٹا قصبہ تھا۔ یہاں کبھی کوئی فرقہ وارانہ تصادم نہیں ہوا تھا۔ جاٹوں کے ورک قبیلے کا ایک بڑا چودھری ابراہیم ورک میونسپل کمیٹی شیخو پورہ کا چیئرمین تھا۔ ایک سکھ سوامی نند سنگھ کمیٹی کا رکن تھا۔ جب لاہور اور امرتسر چل رہا تھا تو یہ دونوں ٹانگے پر گھوم کر اعلان کرتے رہے کہ بھائیو، شیخو پورہ ایک چھوٹا شہر ہے، ہم یہاں امن کے ساتھ رہتے آئے ہیں، خدارا اپنے شہر کو فرقہ واریت کے وائرس سے بچاؤ۔ اگر کسی کو لڑنے کا شوق ہے تو وہ لاہور اور امرتسر جا کر شوق پورا کر لے، اس کو کرایہ ہم دیں گے، لیکن خدا کے لیے شیخو پورے میں امن اور بھائی چارے کی فضا مت خراب کرو۔ ایک روز ہم محلے کی مسجد کے عقب میں کھیل رہے تھے کہ ہمارے علاقے کا موچی امام دین آیا اور بتایا کہ مشرقی پنجاب سے ایک مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ٹرین آئی ہے۔ عورتوں کی چھاتیاں کٹی ہوئی ہیں اور بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ پوری ٹرین میں خون ہے اور کوئی زندہ نہیں بچا۔ ہم بھاگ کر ٹرین دیکھنے گئے۔ یہ 25 یا 26 اگست کی تاریخ ہوگی۔ احمد پورہ محلے کے چند نوجوان مشتعل ہو گئے اور ٹوکے اور بلم اٹھا کر آ گئے اور بازار میں خریداری کرنے والے کچھ سکھوں کے ٹکڑے کر دیے۔ اگلے روز تقریباً 12 یا 1 بجے دن کو ایک فوجی جیپ آئی جس میں ایک مسلمان صوبے دار اور 3 سپاہی تھے۔ انہوں نے چیخ چیخ کر کہا، کیا تم مسلمان سوئے ہوئے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ مشرقی پنجاب میں تمہارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم اپنے ہم مذہب بھائیوں کا انتقام لیں۔ میرا ایک رشتہ دار چودھری محمد شفیع اور اس کا مزارع محمد بلوچ جیپ کی طرف بھاگ کر گئے۔ صوبے دار نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی بندوق ہے تو لے آؤ۔ اس وقت محلے میں صرف ایک رائفل دستیاب تھی۔ عطا محمد عوان جو ڈپٹی کمشنر کا باورچی تھا کے پاس ایک نالی والی بندوق تھی۔ وہ جا کر بندوق لے آیا۔ فوجیوں نے ہجوم سے کہا کہ مٹی کے تیل کا انتظام کرو۔ چنانچہ مٹی کے تیل سے بھرا ایک ڈرم تیار کر لیا گیا۔ قریبی ہندو سکھ محلے رام گڑھ کے سامنے لنڈا گیٹ کے پاس فوجیوں نے ریلوے لائن کے قریب لیٹ کر پوزیشنیں سنبھال لیں۔ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ باگڑا سنگھ کی فیکٹری کو تیل چھڑک کر آگ لگا دیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ فیکٹری کے اندر موجود سکھ چھت پر چڑھ گئے اور فائرنگ شروع کر دی کیونکہ ان کے پاس رائفلیں تھیں، جس پر فوجیوں نے جوابی فائرنگ کر کے ایک سکھ کو مار ڈالا۔ اس کے بعد پورے شہر میں فائرنگ شروع ہو گئی۔ سنتوکھ سنگھ کا مکان بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ اس کے بعد محلہ ٹھنڈ پوریاں کو آگ لگا دی گئی۔ اس شام ہر کوئی خوف کا شکار تھا۔ اگلے روز صبح کو اعلان کیا گیا کہ ایک پناہ گزین کیمپ
قائم کر دیا گیا ہے، اس لیے سب سکھ اور ہندو وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ گھروں سے نکل کر جنڈیالہ روڈ پر آتما سنگھ کی فیکٹری کے قریب کیمپ میں چلے گئے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ پھر ٹینک وہاں آئے جن پر مشین گنیں نصب تھیں اور ان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ خود جواہر لال نہرو کو بھی اس قاتلانہ حملے کی اطلاع ملی، جس پر انہوں نے شیخو پورہ آنے کا فیصلہ کیا۔ پولیس کو دورے کی اطلاع ملی تو اس نے چند چماروں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ غیر مسلموں کی لاشیں جلا دیں یا چھپا دیں۔ چنانچہ اچھوت ذات کے افراد نے لاشیں اٹھا کر کنووں، گھاٹیوں یا کھیتوں میں پھینک دیں، لیکن ہلاکتوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ نہرو کی آمد پر ریلوے اسٹیشن لاہور شیخو پورہ روڈ کے ارد گرد کئی لاشیں اب بھی پڑی تھیں۔ جب نہرو نے آ کر لاشیں دیکھیں تو وہ اپنی کار سے باہر نکل آئے اور عوام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم بے رحم اور ظالم لوگ ہو۔ ایک شخص جو باریش عالم تھا نے ترکی با ترکی جواب دیا، جی نہیں، تم زیادہ متعصب ہو، کیونکہ قتل عام کا آغاز پہلے تمہاری طرف سے ہوا، اب کس لیے چیخ رہے ہو؟ کئی سکھوں اور ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں ایک سکھ کاکا سنگھ تھا جو مسلمانوں کے کافی قریب تھا۔ وہ کچھ روز شیخو پورہ میں ہی رہا، لیکن جب مہاجرین بھارت کو جانے لگے تو وہ بھی چلا گیا۔ 2 پولیس اہلکار اور چند گنڈے 2 لڑکیوں کو لے کر ہمارے گھر آئے اور کہا کہ انہیں یہاں رکھ لو، ہم واپسی پر انہیں لے جائیں گے۔ وہ لوگ لوٹ مار کرنے جا رہے تھے۔ 10 منٹ کے بعد ایک سکھ، اس کی بیوی اور اس کے چھوٹے بچے ہمارے گھر آئے اور مدد کی درخواست کی۔ وہ سکھ بولا، ہم تمہارے بھائی بہن ہیں، ہم ایک ہی قصبے کے رہنے والے ہیں اور ہمیشہ سے یہاں رہ رہے ہیں، خدا را ہماری مدد کرو۔ ہم نے انہیں بھی اندر بلا لیا۔ دونوں لڑکیاں اسی خاندان کی تھیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر نہال ہو گئیں اور ان سے معانقہ کیا، البتہ وہ بہت بری طرح خوف زدہ تھے۔ کچھ دیر بعد وہی پولیس والے اور گنڈے آئے اور لڑکیوں کا تقاضا کیا، لیکن ہم نے صاف انکار کر دیا، جس پر وہ چلے گئے اور وہ سکھ مسلمان ہو گیا اور لڑکیوں نے بھی قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ لوگ انہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بھارت جانے کا ارادہ کر لیا اور بھارتی فوج کے ٹرک میں سوار ہو کر چلے گئے۔ اچھے اور عزت دار گھرانوں نے قتل و غارت گری اور لوٹ مار میں حصہ بالکل نہیں لیا۔ جب مشرقی پنجاب کا قافلہ شیخو پورہ پہنچا تو وہ زمین پر سجدہ ریز ہو گئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے۔ کشیدگی میں کمی آنے پر کچھ ہندو واپس شیخو پورہ آئے، حتیٰ کہ اب بھی سکھ ہر سال گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے موقع پر یہاں آتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ قتل عام ایک ہولوکاسٹ تھا، لیکن لوگوں نے سب کچھ اچانک اشتعال میں آ کر کیا اور کوئی پیشگی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ کچھ سکھوں نے چند مسلمانوں کو بھی شیخو پورے میں قتل کیا۔ ان دنوں میں انسان وحشی بن گئے تھے۔ میرے اندازے میں شیخو پورے میں 20,000 انسان مارے گئے تھے۔ سب ہیڈنگ: جواہر لال نہرو کا دورہ شیخو پورہ۔ خرم علی شفیق نے اپنے جریدے کرونیکل آف پاکستان کی ستمبر کی اشاعت میں بتایا کہ بھارت اور پاکستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور لیاقت علی خان ایک معاہدے کے تحت ان علاقوں کا دورہ کرتے تھے جو تشدد سے زیادہ متاثر تھے۔ 3 ستمبر 1947 کو دونوں نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں مرکزی اور صوبائی حکومتیں فوری طور پر امن و امان بحال کرائیں گی اور ہر قسم کی لاقانونیت کو کچل دیا جائے گا اور ذمہ داروں کو سزا دی جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ املاک پر غیر قانونی قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور جائیدادیں اصل مالکان تک پہنچائی جائیں گی۔ دونوں وزرائے اعظم نے امرتسر، بٹالہ، ہوشیارپور،
لاہور اور شیخو پورہ کے دورے کیے اور مہاجر کیمپوں کی حالت زار دیکھ کر کافی کبیدہ خاطر ہوئے، جہاں ہزاروں افراد یا تو دوسری طرف جانے یا بحالی کے منتظر تھے۔ شیخو پورے میں ایک بزرگ کسان نے کہا کہ اس ملک نے کئی حکمرانوں کو بدلتے دیکھا، وہ لوگ آئے اور چلے گئے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ حکمرانوں کی تبدیلی کے ساتھ رعایا کو بھی تبدیل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ایک معمر ہندو عورت نے نہرو سے کہا کہ بٹوارا ہر خاندان میں ہوا ہے، جائیدادوں کے مالک تبدیل ہوتے ہیں لیکن سب کچھ پرامن ہوتا ہے، تو اب یہ خون ریزی، لوٹ مار، اغوا کیوں؟ کیا تم لوگ مہذب انداز میں خاندانوں کو تقسیم نہیں کر سکتے تھے؟ سب ہیڈنگ: شیخو پورہ کا قتل عام اور پنجاب باؤنڈری فورس کی تحلیل۔ رابن جیفری کے مطابق بلوچ رجمنٹ کا 25 اور 26 اگست کو شیخو پورے میں ہندوؤں اور سکھوں کے قتل عام میں متحرک کردار پنجاب باؤنڈری فورس توڑنے کا باعث بنا۔ یہ فورس اگرچہ کئی مخلصانہ کوششوں کے باوجود تشدد کے آگے بند باندھنے میں ناکام رہی، لیکن جب شیخو پورہ میں پی بی ایف کا متعصبانہ کردار سامنے آیا تو دونوں طرف کی حکومتوں نے یہ فورس تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ اس بارے میں مسلمانوں کی دلیل یہ ہے کہ پہلے غیر مسلموں نے ان پر فائرنگ کی، لیکن پی بی ایف کے ہندو سپاہی یہ بات تسلیم نہیں کرتے۔ بلوچ سپاہیوں کے طرز عمل کے بارے میں انکوائری کا حکم دیا گیا، لیکن پی بی ایف تحلیل ہونے کے بعد پاکستانی حکام نے انکوائری ختم کر دی۔ سب ہیڈنگ: سکھوں کی طرف سے غیرت کے نام پر قتل۔ مارچ 2004 میں جب میں اور وکی لدھیانہ میں آئے تھے تو ہماری ملاقات ایک سکھ پولیس انسپکٹر سے ہوئی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے خاندان نے شیخو پورہ سے رخصت ہوتے وقت تمام خواتین خانہ کو ہلاک کر دیا، مبادا وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ جائیں۔ جب میں نے اگلے سال دوبارہ بھارت کا دورہ کیا تو میں اس سکھ انسپکٹر سے ملنے ہریانہ میں اس کے گاؤں گیا۔ اس وقت ان کے خاندان میں کسی شادی کی تقریب جاری تھی اور خوشی کے موقع پر ماضی کی تلخ یادیں زندہ کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن غیرت کے نام پر قتل کی تفصیل براہ راست سننے کا یہ ہمارا واحد چانس تھا، اور بزرگوں نے نہایت خوش دلی سے ہمیں انٹرویو دیا۔ ہم ریاست ہریانہ کے ضلع کورو کھیشتر کے گاؤں لکھ مری میں دوپہر کے وقت پہنچے۔ یہ لوگ ورک چاٹ تھے اور ضلع شیخو پورہ کی تحصیل مریدکے کے گاؤں کٹھیالہ ورکاں سے ان کا تعلق تھا۔ ہماری ملاقات ایک انتہائی وجیح شخص شمشیر جیت سنگھ ورک سے ہوئی۔ اس نے ہمیں اپنے بزرگوں سر دول سنگھ ورک اور فقیر سنگھ ورک سے ملوایا۔ سب ہیڈنگ: سر دول سنگھ ورک۔ میرا نام سر دول سنگھ ہے اور میں 1928 میں پیدا ہوا۔ میں نے 1944 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر فورمین کرسچن کالج لاہور میں داخلہ لیا، جہاں میں 1947 تک زیر تعلیم رہا۔ ہمارا گاؤں کافی بڑا تھا، جس میں 400 سکھ اور 6000 مسلمان تھے، لیکن تقریباً تمام اراضی ہم ورک جاٹوں کے ملکیت تھی۔ مسلمان ہمارے مزارے اور کاشتکار کے طور پر کام کرتے تھے۔ مارچ 1947 کے شروع تک زندگی پرسکون اور سہل تھی۔ تب راولپنڈی اور صوبہ سرحد سے بے دخل سکھوں اور کچھ ہندوؤں کا پہلا گروپ ہمارے علاقے میں آیا، جس سے ہمیں پنجاب میں بڑھتے تناؤ کا اندازہ ہوا۔ بہرحال ریڈ کلف ایوارڈ سامنے آنے تک ہمارے گاؤں میں امن ہی رہا۔ ہم چھت پر کھڑے ہو کر دوربین کی مدد سے لاہور، گجرانوالہ اور شیخو پورہ میں لگائی آگ کا مشاہدہ کرتے رہے تھے۔ ہمیں تسلی تھی کہ ننکانہ صاحب مشرقی پنجاب میں ہی شامل ہوگا، چنانچہ ہم نے ہر صورت میں اپنے گاؤں میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ 22 اگست کو علاقے کے خدا ترس ایس ایچ او محمد غوری نے ہندو، سکھ اور مسلمان برادری کے
نمائندہ افراد کا اجلاس طلب کیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ مزید ہماری سلامتی کی ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن ہمیں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ ہمارے علاقے میں گرداسپور سے بے دخل مسلمان آ رہے ہیں جو خود پر مظالم کی کئی داستانیں سنا رہے ہیں، اس لیے حالات جلد قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، لہٰذا غیر مسلموں کو جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ حقیقت میں اب ہمارے علاقے میں بھی تشدد پھیلنے لگا تھا۔ ارد گرد کے دیہات کے ہزاروں سکھ اور ہندو پناہ کے لیے ہمارے گاؤں آ گئے تھے یا کھیتوں میں سو رہے تھے۔ 25 اگست کو ہزاروں افراد جمع ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس آتشی اسلحہ بھی تھا، چنانچہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ ہم 3 یا 4 کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہمیں پٹھانوں نے گھیر لیا۔ رات ہو گئی تو ہمارے کچھ لوگ ڈر کر بھاگ گئے اور کچھ واپس گاؤں چلے گئے۔ ہم جو باقی رہ گئے تھے انہوں نے رات خوف اور دہشت میں گزاری۔ پھر ہم میں سے بھی کچھ واپس چلے گئے اور بعض مسلمان ہو گئے، البتہ ہم ورق ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہیں تھے۔ ہم نے اپنی عورتوں کو مسلمانوں کے ہاتھ دینے کی بجائے مارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خود بھی عزت کی موت مرنا چاہتی تھیں، چنانچہ ہم نے اپنے خاندان کی 3 خواتین کا سر قلم کر دیا، کچھ تو 9 عمر بچیاں تھیں۔ سب ہیڈنگ فقیر سنگھ برق۔ جب انٹرویو جاری تھا تو خاندان کا ایک اور بزرگ سکھ فقیر سنگھ برق بھی گفتگو میں شریک ہو گیا۔ اس نے اپنا واقعہ اس طرح بتایا: ہمارا خاندان کٹھیالہ ورکاں کا ممتاز خاندان تھا۔ ہم زمیندار تھے اور زیادہ تر زمین ہماری ہی ملکیت تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک پرائمری اسکول بھی تھا جہاں ایک مسلمان اور ایک ہندو استاد تھا۔ مسلمانوں میں سب سے زیادہ احترام مولوی محبوب عالم کا کیا جاتا تھا، جو مسجد کا پیش امام تھا۔ وہ نہایت نیک انسان تھا۔ پیر مقبول شاہ قریبی گاؤں جونیا والا میں رہتا تھا۔ وہ بھی بہت اچھا شخص تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر ہمارے گاؤں آیا کرتا تھا۔ ہمارے خاندان کا کوئی شخص احتراماً گھوڑے کی باگ تھامتا تو وہ نیچے اتر آتا تھا۔ یہ ایک روایت تھی اور ہم ہر مذہب کے بزرگوں اور روحانی شخصیات کے لیے نہایت احترام کا اظہار کرتے تھے۔ میرا خیال ہے یہ 25 اگست کی تاریخ تھی جب سینکڑوں یا شاید ہزاروں مسلمان افراد نے ہمارے گاؤں کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم میں سے کچھ بھاگ کر کھیتوں میں چھپ گئے۔ مجھے اور چند دیگر سکھوں کو پیرا دتا ارائی نے بچا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ ان دنوں تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن ہم 1 ہفتے تک باہر پانی پینے کے لیے بھی نہیں نکلے۔ میں اس کے ساتھ 3 مہینے تک رہا۔